یار ہے کی کر دیتا ہے جوس لے آتا ہے چائے منگا لی ہے تو کی کہتا ہے چوئی صاحب یہ کمبینیشن ہوتے ہیں آج کل صدیق الفاروق کو ٹھنڈا گرم کرنے کے بعد ٹھنڈا کرنے کے بعد گرم کرنا ہے یا گرم کے بعد ٹھنڈا کرنا ہے نہیں یہ پہلے ہی گرم آئے نا پہلے میں نے کہا تھوڑا سا ٹھنڈا کر لے پھر گرم کریں گے جب ختم والا ہوگا نہیں تو آپ پہ تو یہ تابڑ توڑ حملے کر کے کہہ رہا ہوں یار پتہ نہیں کتوں غصے جایا ہے جناب شاید شروع ہو گیا میں آپ کو کہا نا یہ فری لانس جادی ہے مسلم لیگ کے کیوں جی اتنا آپ نے کیوں گھوڑا بیٹھے ہوئے ہیں گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے لگے رہتے ہیں نواز شریف کے شہباز شریف کے نہ آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے نہ آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے نہ آپ ترجمان ہے اس کی کیا وجہ ہے نہیں میرا خیال ہے کہ پارٹی چ اگر میری پوزیشن نہ ہو میری پارٹی میں پوزیشن اور میری باتوں کو اگر ریکگنائز نہ کیا جاتا ہو اور میں پارٹی کی پالیسی کے مطابق نہ معاملات کو ڈسکس کروں یا اس پہ رائے دوں تو مجھے کون ٹی وی پہ آنے دیتا ہے جی پارٹی کے نمائندے کے طور پر آتا ہوں نا یہ بات تو ہے نواز شریف کی اجازت نہ دے ہو شہباز شریف کی اجازت نہ دے ہو اگر میں کہیں 19-20 بات کروں نا جی تو کبھی وہ یہ سمجھیں کہ یہ پارٹی پالیسی سے ذرا تھوڑا سا معاملہ اختلاف ہے تو مجھے فون آ جاتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ سن رہے ہوں تو کون ذرا چودھری صاحب سے ہاتھ ہولا رکھو یار ہولا ہی رکھو تھوڑی بڑی مہربانی ہولا ہی رکھو کسی پاس لگن دے سن اچھا ویسے صدیق الفاروق صاحب کے نا چوئی صاحب صدیق الفاروق صاحب کے نا ابا جی سے اللہ بخشے بڑے اچھے تعلقات تھے اس وقت ان کا کوئی اعلان نہیں سکتا ان کی جو بات ہوتی تھی وہ جناب یہ مرضی سے آتے تھے ٹی وی پہ اس وقت مشاہد صاحب تھے نا مشاہد صاحب سے بھی ان کا ذرا کوئی ہے وہ والا چکر تھا نا لیکن یہ آتے تھے جناب انہوں نے فیصلے کرا دیے ایم ڈی کو کہہ دیا یوں کر دے وہ کر دے جینز نہیں پہنی دوپٹے ہونے چاہیے اس طرح کے بڑے باثر تھے اس وقت لو جی کرو گالن جی میں اس وقت ہماری حکومت تھی ماشاءاللہ اور میں پریس سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر بھی تھا تو جو کچھ میں کرتا تھا پرائم منسٹر صاحب نہیں ابا جی کی مرضی سے کرتے نہیں اللہ تعالیٰ غری کے رحمت آمین ابا جی یعنی جن سیاستدانوں کے والدین بڑی شخصیات ہوئے ہیں ابا جی ان میں سے ایک تھے یعنی دیکھیں نا جس آدمی نے چھوٹی سی بھٹی سے سارے بھائیوں کو ساتھ لے کے اور 1930 یا 32 میں شروع کیا اور ماشاءاللہ پاکستان کی سب سے بڑی سٹیل مل اس وقت کی بنا دی اور پھر اتنے کارخانے لگا لیے اتنے لوگوں کو روزگار دیا ذاتی زندگی میں نیک زکوٰۃ دینے والا نماز پڑھنے والا تہجد گزار ٹیکس دینے والے اپنے بچوں کو جی وہ یہ سمجھتے تھے کہ کارخانہ لگانا عبادت ہے ایک وقت آیا کہ جب نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا کہ ابا جی اب کارخانے لگانے جو ہے یہ ہم بند کر دیں کیونکہ اب ہم سیاست میں ہیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ عبادت ہے اس میں لوگوں کو روزگار ملتا ہے اس میں ہم ٹیکس دیتے ہیں جو اربوں روپے حکومت کے پاس جاتے ہیں پھر وہ عوام پر خرچ صاحب غلط بات نہ کریں آپ 5,000 ٹیکس دیا نواز شریف سر ہے اچھا ویسے چوہدری صاحب تسی کتنا ٹیکس دیتے ہیں کتنا دیا جی بلا 5,000 چوئی صاحب پورا 5,000 میرا کتنا تھا بلا آپ کا 1,34,000 نہیں 1,60,000 1,60,000 تو زیادہ ہے نہیں بلکہ 3 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ ہے 3 لاکھ تھا 3,60,000 جی اچھا 3,60,000 تھا نہیں 3,60,000 نہیں پولے شولے کوئی نہیں ہے ہن تسی ایویں نہیں یہ تو کاغذوں میں ویسے اپنی جگہ دی گل ہے میں نہ چکر دینا صدیق صاحب یہ سچی بات ہے نہیں چکر دی گل نہیں اور کاغذ لکھے ہے میں کوئی چودھری صاحب کے کاغذ کتنے وہ ہے میرے کو بیان دیکھو ہن نال لے آنا سی تسی نہیں صدیق صاحب میں کوئی چودھری صاحب کے تیرے ساتھ نہیں ہوں میرے کو نال بیٹھے ہو ساتھ تو آپ کے بھی آمنے سامنے بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے یہ اتنا ٹیکس دیا چلو مان لیا اچھا جی گل ہے کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے غالباً 90 تو ہی یا اس تو پہلے اپنے جتنے کارخانے یا جو کچھ ہے نا جی وہ اس دی ڈائریکٹرشپ وغیرہ تو فارغ ہو گئے سن ہوں وہ جڑی بھی آمدنی ہوندی ہے اس دے اتنے ٹیکس تے چلے جاندے غالباً انہوں نے کوئی 6-7 ارب روپے انہوں دے ٹیکس جمع ہوئے نے جتھے ذاتی انہوں دے کوئی آمدنی بچ جاندی ہے کوئی پیسہ خرچیاں تو علاوہ اس تے انکم ٹیکس ہوتا ہے وہ اگر کوئی تھوڑا بچے خرچے ہو رہے ہیں اچھا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کرو تو ایک مکان ہے تو ایک کوئی زمین ہے تسی وہ ویچ کے کھا رہے ہو تو اس تے بھی ٹیکس نہیں ہوتا سو یہ جڑا انہوں دے کول پیسہ کچھ بچتا ہے اس دے اتنے وہ ٹیکس دیں نے لیکن یہ گل ضرور ہے کہ لوگوں کی سمجھ نہیں آتا کہ اچھا جی اتنے بڑے آدمی جڑے نے وہ 5,000 ٹیکس دیں نے
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और बाकी अरबों रुपए टैक्स भी जाता है। टैक्सी हो गए ना, ब्रेक लेनी मेरे ख्याल है। बिल्कुल जी, इतना देखे ना, इतना टैक्स वाली बात आ गई है, अगर हमने ब्रेक ना ली तो कोई पता नहीं, हमें भी टैक्स देना पड़ेगा। 7.5 जमा करना शुरू कर देते हैं, लो ब्रेक तुम भाई, लो ब्रेक।